السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 217 ہے۔ کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، یا دوسری جگہ فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے کہ مجاہد وہ ہے، کل میں نے اس پر بتایا تھا کہ جو اصلی مجاہد ہے اس کا درجہ کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ دماغ سے اگر کوئی ایسی بات آتی بھی ہے حدیث میں کہیں تو اس کی تشریح کچھ اور ہوتی ہے۔ جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کہ الکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہے، اس کے لیے جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کا درجہ تو تمام اعمال میں سب سے ٹاپ پر ہے، اس کو کبھی نیچے ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ دوسری جگہ جو مجاہد کہا جاتا ہے یہ لغوی معنی میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو وہ بھی مجاہد ہیں اس معنی میں کہ انہوں نے اپنے نفس کے خلاف کام کیا ہے۔ دیکھیں اس بات کو نوٹ کریں کہ نفس جو کام جو دل چاہتا ہے، ہمارا دل جو چاہتا ہے، اور اگر وہ شریعت کے خلاف ہے اور شریعت کا دوسرا تقاضا ہے تو بندہ اس وقت جو شریعت پر عمل کرتا ہے اس کے ثواب کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نیکی، غور سے سنیے گا اس جملے کو، ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے نفس کے خلاف نیکی کرنا۔ آج ہم فری ہیں، چلو فجر میں چلیں گے، کل ہم لیٹے ہیں، اٹھ نہیں پائیں گے۔ یہ دونوں کی فجر کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو آیا ہے بندہ اس لیے آیا ہے کہ آج ہم فری ہیں، آفس بھی نہیں جانا ہے اور آج کوئی کام بھی نہیں ہے، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی رات میں 1 بجے سویا ہے لیکن اس نے طے کیا ہے کہ مجھے جماعت پکڑنی ہی پکڑنی ہے۔ اس دونوں کا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے اپنے نفس کے خلاف نماز پڑھی ہے، اس نے اپنی سہولت کے مطابق نماز پڑھی ہے۔ ہر کام میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر چیز میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے 4 پارے کی پہلی آیت کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کا حصول نہیں ہوتا ہے، نیکی نہیں ملتی ہے جب تک کہ بندہ اس چیز کو قربان نہ کر دے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جیسے افغانستان ہے، ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں پہ داڑھی رکھنا ان کا کلچر ہے، ان کی تہذیب ہے۔ ایک آدمی ایسی جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں پہ داڑھی رکھنے والے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں ہر حال میں داڑھی رکھوں گا۔ افغانی داڑھی اور اس داڑھی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو اس نے رکھا ہے داڑھی، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ثواب کتنا ہے۔ اس نے اپنے کلچر کے مطابق رکھ لیا، نفس پر کوئی بوجھ نہیں ہوا۔ یا ایک صاحبہ، ایک ہماری بیوی کہتی ہے کہ مجھے داڑھی پسند نہیں ہے۔ 2 پسند ایک ساتھ ٹکراتی ہیں۔ حبیب مصطفیٰ کا طریقہ ہے داڑھی رکھنا، بیوی کہتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہاں پہ مولانا سراج کی بیوی کہتی ہے کہ داڑھی مجھے بہت پسند ہے۔ مولانا سراج کی داڑھی رکھنے کا وہ ثواب نہیں ہے جو اس شخص کا ثواب ہے جس کی بیوی کو داڑھی پسند نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے تجھے پسند ہے یا نہیں پسند، میرے حبیب کو پسند، میں داڑھی رکھوں گا۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ کتنے پانی میں ہم ہیں۔ جو یہ کہا گیا ایک دوسری حدیث ہے
کہ لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بہت سی کتابوں میں حدیث ہے، بخاری میں ہے اور بھی ہے، ایک دم صحیح حدیث ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری محبت اس کی تمام محبت پر غالب آ جائے. سب سے زیادہ میری محبت ہو، ماں سے، باپ سے، گھر والے، سب سے زیادہ. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کی تشریح میں فرمایا کہ دیکھنے میں تو ہم بیوی سے بھی محبت بہت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کو اگر آزمانا ہے تو دونوں جب آمنے سامنے ہوں، جیسے میں نے مثال دیا، حبیب مصطفیٰ کو داڑھی پسند، بیوی کو داڑھی نہیں پسند. یہاں پر آپ نے جس کا کام کیا ہے وہی محبت آپ کے اوپر غالب ہے، چاہے جو بک رہے ہیں آپ. اگر حبیب مصطفیٰ کی بات غالب ہو گئی تو آپ اس حدیث کے مصداق ہیں کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ حبیب مصطفیٰ کی ہے. اور یہی آدمی جنت میں سب سے پہلے جائے گا، یہ بھی آپ کو بتا دے رہے ہیں. سب سے پہلے وہی شخص جنت میں جائے گا جو حبیب مصطفیٰ کی ہر بات کو اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ ترجیح دیتا ہے. اس کا پہلا فائدہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ، اس دنیا میں عزت پروردگار عالم اس مومن کو دیتا ہے جو حبیب مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں عزت دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کو عزت دیتا ہے. نمبر 3، جو حبیب مصطفیٰ کے طریقے کو پریفرنس دیتا ہے، پروردگار عالم چابی بھی اس دنیا کی اسی کو دیتا ہے. آپ کو چابی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آپ کی تعداد کم نہیں ہے، کیوں چابی نہیں دے رہا ہے؟ آپ کو فخر ہے 3 پیس پہننے پر. کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو 3 پیس پہننے میں ہمیں فخر ہے. ہم کو اسلامی کلچر پہ فخر نہیں ہے. ان کو جن کو چابیاں دی گئیں، سامنے والے بڑے ویل کلچرڈ لوگ تھے، وہ ان کو ایک دم ہوا میں اڑاتے تھے کہ ہمارے حبیب مصطفیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی طریقہ مجھے برداشت نہیں ہے. ایک بچہ ولیمہ کرنے آتا ہے، دیکھیے ہمارا سب ڈیلی کی وہ پینٹ، میں نہیں کہہ رہا ہوں پینٹ شرٹ پہننا کوئی ناجائز ہے، لیکن آپ دیکھیے اس کے دماغ میں بھرا کیا ہے. جو یورپ کا کلچر ہے اس کلچر کو اختیار کرنے میں اس کو لگتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، لہذا کبھی ایسے شخص کو چابی نہیں جاتی. یورپ نے کبھی شلوار قمیض پہنی ہے آپ کی؟ کبھی پہنا ہے؟ آپ کے دیش میں بھی آتا ہے تو بھی نہیں پہنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ناز ہے کہ ہمارا کلچر بیسٹ ہے. جس کو اپنے کلچر پہ ناز ہوتا ہے چابی اس کو دی جاتی ہے. آپ کو چابی نہیں، کبھی نہیں دی جائے گی چابی. آپ ہمیشہ مقتدی رہیں گے، امام نہیں بنائے جائیں گے. مقتدی ہیں آپ، امام نہیں بن سکتے. بہرحال تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک وہ مجاہد، اس سے ہم بحث نہیں کر رہے ہیں. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے، تب جا کر کے اس کا حقیقت میں ایمان بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے یہ، اور سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے. میں نے کل ایک بات کہی تھی، اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دل چاہتا کیا ہے. کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ نفسانی حیوانی خواہشات کے مقابلے میں جہاد کرنا. دل حیوانی خواہشات 2 چیز چاہتی ہے، کھانا اور سیکس. اس میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کتنی مانتے ہیں؟ دل تو یہی چاہتا ہے کہ خوب پیسہ آوے، جیسے چاہے ویسے آوے. کتنے لوگ ہیں بے جملہ بولنے لگے ہیں تجارت کرنے والے، مولانا سچ بولنے سے گاڑی چلتی ہی نہیں ہے. بولتے ہیں مولانا بغیر جھوٹ بولے، بغیر بےمانی کے ہوئے ترقی نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کریں یہ مسلمان جملے بولتے ہیں. اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، آج تک آپ نے اس آدمی سے سودا نہیں خریدا ہے کہ جو بے ایمان ہو. اگر بے ایمانی اتنی اچھی چیز ہو گئی ہے تو آپ کو کہنا چاہیے
کہ یہ سامان فلاں جگہ سے خریدیں گے کیونکہ یہ بڑا بےایمان ہے. پھر بھی کیا بولتے ہیں؟ پیٹرول یہاں سے بھرائیں گے، اس کی ناپ اچھی ہے، کوالٹی اچھی ہے. تو ایمانداری کی وجہ سے آپ وہاں گئے پیٹرول بھرانے یا بےایمانی کی وجہ سے؟ اس کے باوجود بول رہے ہیں بغیر بےایمانی کی گاڑی نہیں چلتی. میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ دونوں باتیں کیسے اکٹھا ہو رہی ہیں. یہ دونوں باتیں کبھی اکٹھا نہیں ہونی چاہیے. تو نفسانی خواہش، انسانی حیوانی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا. کتنی عورتیں، کتنے مرد، آپ کو معلوم ہے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، اپنی حیوانی خواہشات پوری کرنے میں شریعت کو، اسلام نے کیا کہا ہے کہ ایک آدمی میاں بیوی کیسے رہیں. آپ کو معلوم ہے اب ابھی کلکتہ کی وہ جو ہیروئن ہے اور وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے، شادی شدہ ہے، وہ شادی شدہ ہے، بچہ ہوا ہے، کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ میرے شوہر کا نہیں ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ یہ میرا بچہ میرے شوہر کا نہیں ہے، میرا بچہ یہ فلاں کا ہے. نام اس نے رکھا ہے اپنے اس آدمی کے نام پر جو اس کا حرامی بچہ ہے. مسلمان ہے. کون ہے؟ مسلمان ہے. سب نیوز میں آتا رہتا ہے. کیا وجہ؟ اور اس کو اس بات کی شرم نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں کوئی غلط کہہ رہی ہوں. حیوانی خواہشات اب اتنی زیادہ ہیں. آپ دیکھیں ڈیلی جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک ہیرو کہتا ہے کہ میری بیٹی فرانس گئی ہوئی ہے، ڈیٹ پر گئی ہوئی ہے، ڈیٹ پر گئی ہے تہجد کی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے. ایک ڈاکٹر کے پاس ماں جاتی ہے کہ میری بچی کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ سائیکو کو دکھلا رہی ہے. کس کو دکھلا رہی ہے؟ سائیکو کو دکھلا رہی. ابھی ہم اس سے تھوڑا سے دور ہیں، لیکن یہ سب ہونا ہے آپ کے ہاں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جیسے کپڑا اختیار کیا نا، ایسے ان کا سارا کلچر اختیار کریں گے. ایسا نہیں ہوا پہلے دن آپ پینٹ شرٹ نہیں پہننا شروع کیے ہیں. بھارت میں بھی بھارت کا جو کلچر تھا وہی آپ کر رہے تھے. اب آپ دھیرے دھیرے کیا ہو رہے ہیں، ہم ان کے کلچر پر آ رہے ہیں. تو سارا کلچر آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور حبیب مصطفیٰ کی یہ پیشین گوئی بھی ہے کیا کہ اگر وہ ایک سوراخ میں گھسیں گے یہودی نصرانی تو مسلمانوں تم بھی گھسو گے، بھلے گھس پاؤ یا نہ گھس پاؤ. آپ نے فرمایا اسی حدیث میں کہ شبرم بے شبرن، آپ ایک ایک قدم ان کے فالو کریں گے. وہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، آپ نے بھی شروع کیا کہ نہیں شروع کیا؟ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں. جس قوم کے ساتھ آپ رہتے ہیں ساری وہ جاتا ہے اپنے کسی مندر پہ دھاگا بندھواتا ہے ہاتھ میں. آپ بھی بندھواتے نہیں بندھواتے ہیں؟ ہر کلچر جب تک آپ، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ یا تو آپ کو اپنے کلچر پر یہ ہے کہ ہماری تہذیب بکواس ہے، اسلامی تہذیب. آپ کو اپنے کلچر پر ناز ہی نہیں ہے. ساری چیزیں داخل ہوں گی، کوئی چیز سے آپ بچ نہیں سکتے. ایک آدمی ٹی شرٹ پہن کے نماز پہنتا ہے، پوری ہر رکوع میں اس کو کیا کرتا ہے؟ دونوں ہاتھ سے کھینچتا رہتا ہے. معلوم ہو رہا نا اسے کہ میرا پچھلا حصہ کھلے گا. اس کے باوجود اس ٹی شرٹ کے بغیر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر رکعت میں کرتا ہے. یہ کوئی باتیں میں ہوائی نہیں مار رہا ہوں، کرتا نہیں کرتا. ہر رکعت میں دونوں ہاتھ سے. حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر دونوں ہاتھ سے آپ نے اپنی شرٹ کو ٹھیک کیا تو آپ کی نماز ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ نماز میں عمل کثیر جائز نہیں ہے، اور عمل کثیر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں دونوں ہاتھ انوالو ہو جائے. کر رہے ہیں سر؟ یہ ہماری جو حیوانی خواہشات ہے، اس پر اب ہمارے اللہ نے کیا کہا ہے، ہمارے رسول نے کیا کہا ہے. آپ دیکھیں افغانستان نے طے کر لیا، ان کے ہیرو نے، انہوں نے معلوم ہے 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ طالبان کے سامنے سے لفظ نکال دیا جائے کہ وہ انتہا پسند ہیں.
جس کو پچھلے 50 سال سے بغیر انتہا پسند کے لیے لفظ طالبان استعمال نہیں ہو رہا تھا، 25-30 سال سے یوں انہوں نے کہا کہ یہ لفظ نکالا جائے. کیا کہا؟ نکال دیا جائے. طالبان کہا جائے، ان کو مجاہدین کہا جائے، لیکن طالبان کو انتہا پسند نہیں کہا جائے. کیوں؟ اچھا وہ جس سے لڑ رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. انہوں نے اپنا کلچر چھوڑا، آج بھی وہ شلوار قمیص میں. چائنا کے ہوم منسٹر سے ملنے جا رہا ہے افغانی طالبان، اس کی شلوار ٹخنے سے اونچے ہے، ٹخنے سے. اس نے ان کا شرٹ اور قمیص اور 3 پیس نہیں پہنا، اسے اپنے کلچر پہ ناز ہے. تب پروردگار عالم چابی دیتا ہے، ایسے چابی نہیں دیتا. آپ بریانی کھا کھا کے چابی لینا چاہتے ہیں، بریانی کھا کے چابی نہیں ملتی، گولیاں کھا کے چابی ملتی ہیں. کتنے لوگوں کو قربان کیا، ہمت ہارے. تمہارے 10 آدمی مر جائیں گے تو نانی یاد آ جائے گی. ان کے 10 لاکھ مر گئے لیکن اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح ہیں بقیہ غلط ہیں. 1-2 نہیں مرے ہیں، 10 لاکھ مرے ہیں. ہم سے وہاں رہتے تھے، کہنے لگا ایک دن کہ آپ کو کتنے بچے ہیں؟ ہم نے کہا 5 لڑکیاں ہیں. کہا تمہیں لڑکے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے پٹھان، تمہیں لڑکے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں لڑکا اللہ تم کو دے، کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے کہا کیوں بھائی ایسی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا بھائی ہم لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہمارے یہاں مرد لوگ شہید ہوتے ہیں، تو اللہ ہمارے یہاں خوب لڑکے پیدا کرتا ہے، لڑکیاں کم پیدا ہوتی ہیں. تمہارے یہاں جہاد ہوتا نہیں ہے تو تم کو لڑکے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کرو گے لڑکا لے کے؟ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم آپ تو اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ چلو کما کے دینے والے 4 ہو گئے، اس لیے تو خوش ہوتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں. لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو اتنا خوش نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو کم سے کم 10 لاکھ روپے خرچہ کرائے گی. لڑکا پیدا ہوا ہے تو 10 لاکھ لے کے آئے گا. تو کس پہ خوشی ہوگی آپ کو؟ لڑکے کی پیدائش پہ. ان کے یہاں لڑکی کی پیدائش پر بھی خوش ہوتے. کیوں؟ کیونکہ لڑکی کی پیدائش پہ کوئی جہیز دیتے ہی نہیں ہے. تم کو شادی کرنا ہے کر، نہیں کرنا ہے راستہ دیکھ. لڑکی کی شادی پہ 1 پیسہ خرچہ نہیں کرتے ہیں. لڑکے کی شادی پہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا ایک اور پیدا ہوا ہے. کبھی آپ نے نیت سوچا ایسا؟ اس لیے وہاں لڑکا پیدا ہوتا، ہمارے یہاں لڑکیاں پیدا ہوتی، ہم کو ضرورت بھی نہیں زیادہ کی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لہذا مجاہد ہے کون؟ جو اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے وہ مجاہد ہے. اور یہ 24 گھنٹے کا مجاہد ہے. کل میں نے مثال دے کر آپ کو سمجھایا تھا، 24 گھنٹے کا مجاہد ہے. پہلا حیوانی خواہشات، دوسرا دیکھیے مفاد پرستی. ہم سے ابھی ایک صاحب کہنے لگے، صبح 4:30 بجے فون آیا ان کا، مولانا صاحب. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مولانا صاحب نیٹ پر ہیں تو اس کا مطلب مولانا جگ رہے ہیں. نہ ہو جاتا نا آن لائن ہے تو معلوم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے فون کیا کہ مولانا صاحب ایک بہت مشکل سوال دماغ میں آ رہا ہے اور بہت پریشان ہوں. ہم نے کہا فرمائیے. کہنے لگے مولانا صاحب یہ لوگ جو قبروں پہ مجاور ہوتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تمام شرک کام کرتے ہیں، کیا ان کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا 100% معلوم ہوتا ہے غلط ہو رہا ہے، پھر چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے کہا جو رشوت لیتا ہے جو، اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ 100% ہم غلط کر رہے ہیں؟ اسے معلوم ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہوتا ہے. شراب پینے والے مسلمان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم 100% غلط کر رہے ہیں. وہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ جس وجہ سے یہ نہیں چھوڑتا اس وجہ سے وہ بھی نہیں چھوڑتا. معاملہ نفس کا ہے. معاملہ بہت کم لوگ ہیں دنیا میں کہ جن کو غلط بات کا احساس نہیں ہے، اسپیشلی مسلم، اور خاص کر حرام چیزیں سب کو معلوم ہوتی ہیں. وہ حرام رشوت لینے والا جو رشوت لیتا ہے، مسلم آفیسر، اسے معلوم ہوتا نہیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. ایمانداری سے بتاؤ، اسے نہیں معلوم ہوتا. اسے معلوم ہوتا ہے رشوت جائز ہے. ایک آدمی کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا، اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کا پلاٹ ہے، میں قبضہ کر رہا ہوں. معلوم ہوتا نہیں معلوم ہوتا.
چھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ جیسے وہ مجاور کو جو تمہارے دماغ، کیوں؟ کیونکہ وہ تم نہیں کر رہے ہو، لہذا تم کو لگتا بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ ہم نے کہا تم خود رشوت لے رہے ہو، تم خود غلط کام کر رہے، جیسے تم نہیں چھوڑ رہے ویسے وہ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کے خلاف کام کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مفاد جب ٹکراتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مفاد پرستی، جو ہمارا دل چاہتا ہے، اس دل کے تحت ہم جب چلتے رہتے ہیں تو بھلے آپ روزہ کر رہے ہو، نماز کر رہے ہو، یہ اندر سے کچھ بھی آپ کو چینج نہیں کرے گی، چاہے آپ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں، چینج نہیں ہونا ہے۔ آپ کو ثواب ملتا رہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، چینج نہیں ہوں گے آپ، کہ آپ دوسرے کے کام آ جائیں، آپ جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، وہ نہیں ملنا ہے۔ وہ تو ملنا ہے من جاہد، حضور نے جو فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، کہ وہ مجاہد تو وہ ہے کہ جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ تو جب مفاد پرستی ہوتی ہے مال کمانے میں، ہم اپنے مرضی کے تحت، کتنا لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ دنیا ہے، کمانے کے لیے آئے ہیں، کمانے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے، جانے کے لیے بھی تو آئے ہیں، کمانے کے لیے آئے، جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جتنی طاقت استعمال کرنی ہو استعمال کر لو اور جانے سے رک جاؤ، تب تو مرد تھے، تب تو مزہ تھا کہ بھیا جائیں گے نہیں، کمانے کے لیے آئے ہو تو جانے کے لیے بھی آئے ہو۔ اس لیے جو بنیادی سوالات قیامت میں کیے جائیں گے، سب سے پہلے جو سوالات ہوں گے، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، لا تزولا قدما عبد، بندہ پیر نہیں ہلا پائے گا یہاں تک کہ چند سوال کا جواب۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے، اللہ پوچھے گا کہ یہ جو تم کو میں نے لائف دی تھی 70 سال 80 سال 50 سال، اس کو تم نے کہاں گزارا ہے، اس کا ایک ایک حساب چاہیے، نمبر 1۔ پھر چلو ایک حساب دے دیا بھیا، پھر کہے گا کہ اس میں سے جو جوانی دی تھی اس کا ایک الگ سے ڈاٹا چاہیے۔ بیمار ہو گئے، بوڑھے ہو گئے مولانا صاحب، بہت پابندی سے مسجد میں آ رہے ہیں، مولانا صاحب بڑے نیک ہو گئے ہیں، جب جوان تھے تب کیا کیا ہے؟ تب تو ہم اپنی تب کیا بولتے تھے؟ نہیں جی جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، اب یہاں بھی دیوانی ہے، قیامت میں بھی اب دیوانگی نظر آئے گی۔ وہ دیوانگی کیا ہوئی ہے؟ جب ہم کسی لائق نہیں رہ جاتے ہیں تو اپنی لائف کو ڈونیٹ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ اب ہم جماعت سے بھی چلیں گے، اب ہم مسجد میں بھی جائیں گے۔ لیکن جب طاقت تھی، سب کام کر سکتے تھے، تو اللہ کے علاوہ سب کو ڈونیشن دیا، اللہ کو ڈونیٹ کرنے کے لیے لائف تیار نہیں ہوئے۔ اس لیے کہا گیا کہ جوان عابد قیامت میں عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ جوانی ہے جس نے اپنے جوانی کا ڈاٹا پیش کیا اللہ تعالیٰ سے، سمجھے؟ لہذا نفس کے خلاف کام کرنا ہی اصل نیکی ہوتا ہے۔ دوسرے نیکیاں بھی نیکیاں ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے آخری بات کہہ کر اپنی بات، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 1 سے لے کر 70 تک جاتا ہے، یا اللہ اس سے زیادہ، جس کو ایک آپ نے بھی 2 رکعت فجر پڑھی ہے، انہوں نے بھی 2 رکعت پڑھی ہے۔ یہ نوجوان الارم لگا کے نیند توڑ کے آیا ہے، آپ اس لیے آئے ہیں بوڑھے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ ہم کو نیند نہیں آ رہی اس لیے جماعت پکڑی ہے، اس نے جماعت کی اہمیت کی بنیاد پر جماعت پکڑی ہے، لہذا فرق ہونا چاہیے نہیں چاہیے۔ نماز دونوں 2 ہی رکعت پڑھے ہیں، امام صاحب نے جتنا لمبا پڑھایا، جتنی چھوٹی پڑھائی، سب نے اتنی پڑھی، لیکن ثواب ایسے اس کے اندر فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ کیونکہ اگر ظاہری طور پر اگر ثواب دیا جائے کہ بھیا تم بھی 2 روپیہ لے لو، 2 رکعت نماز پڑھا، تم بھی 2 روپیہ لے لو، ہم انسان ایسے ہی سیلری دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنے مزدور آپ کے یہاں کام کرتے ہیں، سب کو 500 روپیہ دیتے ہیں، اس میں سے 5 مزدور ایسے بھی ہوتے ہیں جس نے بہت محنت سے کام کیا ہے، لیکن مزدوری کتنی دیتے ہیں آپ کو؟ 500، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ کون محنت ہے۔ رب ذوالجلال فزیکلی نہیں دیکھتا ہے،
وہ دل پہ تھرمامیٹر رکھ کے دیکھتا ہے کہ یہ فجر کی نماز میں آیا کیسے. اس کے ثواب کی بنیاد دل کی کیفیت ہوتی ہے. انسان کی سیلری دینے کی بنیاد فزیکلی ہوتی ہے. دونوں میں، انسان میں اور اللہ میں جو بہت سے فرق ہیں، اس میں سے ایک فرق یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا